الرحمن الرحیم. حدیث کی جامع کتاب میں جن 8 عناوین کا ذکر ہوتا ہے اس میں ایک تفسیر بھی ہے. لہذا کتاب المغازی جو کتاب السیر کا حصہ ہے، کتاب المغازی کے بعد حضرت امام بخاری علیہ رحمۃ و رضوان نے کتاب التفسیر کا بیان شروع فرمایا. حضرت امام بخاری علیہ رحمۃ و رضوان نے زیادہ تر اس تفسیر کو لیا ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راس المفسرین اور ترجمان القرآن ہیں، حبر امت ہیں، ان سے مروی ہے. اب ان کی زیادہ کی روایت حضرت اکرمہ ابن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. تو حضرت امام بخاری علیہ رحمۃ و رضوان نے انہی کی مرویات، اکثر انہی کی مرویات بصورت تفسیر بیان کی ہے. اور علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ و رضوان نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر در منصور میں جمع کر دی ہے، کیونکہ در منصور کے نام سے مشہور ہے. تفسیر کے تعلق سے آپ بغاوی شریف میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ باب تفصیل سے ہے. فسرا کا معنی کشف وبین واوضح واظہر ما فیہ من الخبایا. یہ فسرا کا معنی ظاہر کرنا، جو کہ اس میں مخزونات ہیں ان کو نمایاں کرنا. اور تفسیر باب تفصیل میں، یہ باب تفصیل تفسیر کے لیے آتا ہے، تو تفسیر کا معنی ہوگا بہت خوب واضح کر دینا. تفسیر ہے نا، قطع اور قطع، ابھی فسرا اور فسرا. اب تفسیر اسی سے لیا گیا ہے. اب تفسیر کا اصطلاحی معنی قرآن کریم کے آیات کے اسباب نزول، ان کے کلمات کے معنی کی وضاحت، اور اگر کلمہ مطلق ہو تو اس کی تفصیل کا بیان، عام ہو تو اس میں تخصیص کا بیان، اگر کلمہ مجمل ہو تو اس کی تفسیر. یہ سب تفسیر کے اجزاء ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب حضرت امام بخاری علیہ رحمۃ و رضوان نے آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اس لیے کہ امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کا جز ہے نا، سورہ فاتحہ کا. اور ہمارے یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے. اگر سورہ فاتحہ کا جز ہوتا تو سورہ فاتحہ کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی بالجہر پڑھنا نماز میں واجب ہوتا. حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 4 باتیں نماز میں آہستہ پڑھی جائیں گی، اس میں ایک جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی ذکر ہے. اور مروی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عمر و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نماز کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھتے تھے. تو آہستہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے. انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بلا شبہ قرآن کریم کی آیت ہے. اور یہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے بلکہ مطلق قرآن کا جز ہے. اس لیے ایک مرتبہ تکمیل قرآن کریم کے وقت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بالجہر پڑھی جاتی ہے. فرماتے ہیں الرحمن الرحیم اسمان من الرحمتی، کہ یہ دونوں اسم ہیں اور رحمت سے مشتق ہیں. یہ دونوں رحمان اور رحیم دونوں اسم ہیں، رحمت سے مشتق ہیں. اب رحمت کا معنی آپ نے پڑھا کہ رحمت کا معنی رکھتا ہے رقت قلب، دل کی نرمی. اور اللہ تعالیٰ دل سے پاک ہے، اس لیے کہ وہ جسم کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے. تو اللہ بیضابی نے ذکر کیا کہ جو افعال اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے مبدا کے اعتبار سے محال ہوتے ہیں ان کا منتہا اور غایت مراد ہوتی ہے نا. اب چونکہ رقت قلب کا جو حاصل ہے وہ ہے نرمی، انعطاف ہے نا، کسی پر
شفقت اور کسی کے ساتھ انعام و اکرام کرنا. اب وہی رحمان اور رحیم سے مراد ہے. سمجھ گئے؟ اب الرحمن الرحیم دونوں اسم ہیں، اور دونوں کے معنی میں فرق علامہ بیضاوی نے ذکر کیا کہ رحمان کے الفاظ زیادہ ہیں. الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر یہ پرانا دال ہے. اب یہ زیادتی یا تو کمیت کے اعتبار سے ہوگی یا کیفیت کے اعتبار سے ہوگی، ہے نا. کمیت تو بیٹا یہ کہ جن پر رحم کیا جائے ان کی تعداد زیادہ ہو، اور کیفیت میں یہ کہ رحم ایسا ہو جس درجے کا رحم دوسری صورت میں نہ ہو، تو رحم قیامت میں ہوگا، ہے نا. یہ آپ نے پڑھا اس میں الرحمن الرحیم کی بات کریں. الرحمن الرحیم اسمان من الرحمہ، یہ دونوں رحمت سے ماخوذ ہیں. الرحیم والراحم بمعنی واحد، رحیم اور راحم دونوں ایک ہی معنی میں ہیں. کیا مطلب؟ کہ دونوں کا معنی رحم من قام به الرحم، راحم اور رحیم دونوں کا معنی من قام به الرحم. لیکن اب فرق یہ ہے کہ اس میں راحم اس میں فاعل ہے، اس میں رحمت کا معنی بمعنی حدوث ہوگا، اور رحیم یہ صفت مشبہ کا ہے، اس لیے اس میں رحمت کا معنی بطور ثبوت ہوگا. لیکن اگلے معنی کے اعتبار سے دونوں ٹھیک ہے. باب ما جاء فی فاتحۃ الکتاب، یہ بات اس کے بیان، اس تفسیر کے بیان میں جو سورہ فاتحہ کے تعلق سے ہے. سورہ فاتحہ فاتحۃ الکتاب. اب فاتحۃ الکتاب اس کو کیوں بولتے ہیں؟ تو یہ قرآن شریف کا ایک نام ہے. اس کے نام آپ نے پڑھے ہیں، کیا کیا پڑھے ہیں؟ یہ سناؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عافیہ، شافیہ، کافیہ ہے نا، کافیہ ہے نا. تین آپ نے پڑھے اس کے نام، ہر ایک کی وجہ پڑھی ہے. اب یہ فاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحۃ الکتاب، تو چونکہ کتاب کا آغاز اسی سے ہوتا ہے، فاتحہ ما یفتح بہ الکتاب، آغاز کتاب اسی سے ہے. یہ آغاز نماز اسی سے ہے، فاتحۃ الکتاب. اور ایک روایت جو کہ غیر راجحہ ہے، قرآن کا نزول اسی سے ہے. حالانکہ مسترد قول وہی ہے کہ سب سے پہلے سورہ اقرأ نازل ہوئی، فاتحۃ الکتاب. اور یہ قرآن کے لکھنے میں سب سے پہلے یہی ہے کہ نہیں، فاتحۃ الکتاب. اس اعتبار سے اس کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے. اور ام الکتاب بھی، اسی کا نام ام الکتاب بھی ہے. ام کے معنی اصل ہے، ام الکتاب کا معنی کتاب کی اصل. تو گویا کہ جتنے مضامین و معانی سارے قرآن میں ہیں، ان سب کی بنیاد سورہ فاتحہ ہے. سمجھ گئے؟ عقائد کا بیان بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان بھی ہے، اور اس میں دعا بھی ہے. تو قرآن کریم کے جو معانی ہیں ان کی بنیاد سورہ فاتحہ ہے. تو گویا کہ ام الکتاب ہے. اب سارے معانی سورہ فاتحہ میں کیسے ہو جائیں گے؟ تو بیٹا ہوتا یہ کہ یہ اصل، میں نے کیا بتایا، اصل اس میں ہے. جیسے کہ ابھی آج ہمارے تقریر کا حاصل 3 چیزیں ہوں گی، اور 3 باتیں یہ ہیں. بتا دیے اس وقت اب اسی کو 2 گھنٹے میں کیے تو حاصل ہوئی ہے. حالانکہ تو لمحوں میں ہو گیا، مگر پورے بیان کا حاصل ہو گیا. بیٹا وہی ہے کہ نہیں. یہ ام الکتاب ہے. اچھا، ام الکتاب کا معنی میں نے بتایا آپ کو، کتاب کی اصل. ان کے معنی اصل کیا تھے، ہے نا. اس وقت دنیا میں سب سے پہلے مکہ مکرمہ جہاں پر ہے وہ زمین رکھی گئی ہے، اسی لیے مکہ مکرمہ کو ام القریٰ بھی کہتے ہیں. ام القریٰ اسی کی طرف نسبت کرتے حضور کو امی بھی کہا جاتا ہے. تو امی کا لقب ہے حضور کا، تو امی لقب ہونے کی وجہ یہ بھی ذکر کی ہے. تو امی بھی معنی مکی ہے، یہ ام القریٰ کی طرف منسوب ہے. امی کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ معاذ اللہ ان پڑھ، یہ نہیں ہے، بلکہ حضور کا جو لقب امی ہے وہ ام القریٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے امی ہے. اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ جب علم مضاف اور مضاف لے کا مجموعہ ہو تو اکثر اضافت جو ہے وہ مضاف کی طرف کی جاتی ہے کہ نہیں.
القرآن. وقال مجاہد بالدین بالحساب، امام مجاہد نے فرمایا کہ دین کا معنی حساب ہے، تو دین کا اطلاق حساب پر ہوتا ہے. اس پر بھی ایک انہوں نے نظیر پیش کی. دوسرے آیت کریمہ سے جو سورہ واقعہ کی ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. یہ فلولا ان كنتم غير مدينين ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. قرآن نے اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ تم ہماری قدرت کے منکر ہو تو جب تمہارے پیاروں کی جان نکلتی ہے اور وہ جان گلے تک آ جاتی ہے اور تم دیکھ رہے ہو کہ یہ ہم سے بالکل جانے ہی والا ہے، یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ بالکل جانے ہی والا ہے اور تمہارا بڑا چہیتا اور پیارا ہے نا، اور بس ایک منٹ نہیں بلکہ ایک لمحہ کا وہ مہمان ہے. تم دیکھ رہے ہو، غافل نہیں ہو، تم دور نہیں ہو، ان کے قریب ہو، سمجھے؟ لیکن صرف آنسو بہانے کے علاوہ تم کچھ کر نہیں پا رہے ہو، حالانکہ تم ہو ان سے بہت زیادہ قریب. لیکن قرآن فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حالانکہ ہم اس وقت بھی تم سے زیادہ اس کے قریب ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں. سنیں، اب قرآن نے چیلنج فرمایا اگر تم یہ نہیں مانتے ہو کہ تمہارا بھی حساب ہوگا تو اس کی جان کو لوٹا کیوں نہیں لیتے اگر سچے ہو؟ کیا اگر تم یہ نہیں مانتے کہ ان کا حساب ہوگا تو ان کی جان لوٹا کیوں نہیں لیتے اگر سچے ہو؟ بیٹا ان کی جان لوٹا کیوں نہیں لیتے اگر بس سمجھا. اب قرآن کریم جاتے کریں پڑھو. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب کہ جان حلقوم تک پہنچ جائے اور تم اس وقت میں دیکھتے ہوتے ہو، اور آگے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم ان کے تم سے زیادہ قریب ہیں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھتے نہیں ہو. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. تو اگر ایسا نہیں ہے کہ تمہارا محاسبہ ہونا ہے تو اس کو لوٹا لو، ان كنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. پورا مفہوم سمجھ گئے کہ یہاں پر محل ترجمہ، محل استشہاد کیا ہے؟ غیر مدینین، غیر مدینین، یہ دین سے ماخوذ ہے. یہاں پر مدینین کا معنی جو ہے، مدینین کا معنی غیر محاسبین، غیر محاسبین نہیں، محاسبین. تو مدینین کا معنی محاسبین ہوا کہ نہیں؟ مدینین کا معنی محاسبین ہوا کہ نہیں؟ اس سے ہی معلوم ہوا کہ دین کا معنی ایسا یہ بتانا ہے حضرت امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ. اس لیے ارائیت الذی یکذب بالدین میں دین سے مراد ہے. فرماتے ہیں وقال مجاہد، اور امام مجاہد نے فرمایا بالدین ای بالحساب، مدینین محاسبین، الگ الگ ہے، یہ الگ الگ ہے، مدینین محاسبین. تو اب تک حضرت امام بخاری نے قرآن کریم کے 4 کلمات کی تفسیر بیان کر دی ہے. مالک یوم الدین، ارائیت الذی یکذب بالدین، دو گئے، اور غیر مدینین، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور فاتحۃ الکتاب کی الگ. سمجھ گئے؟ اب حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني قبيل بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي سعيد بن المغلى قال كنت اصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم
فلم اجیبه فقلت یا رسول اللہ انی كنت اصلی فقال الم قل الله استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. چلیے حضرت ابو سعید ابن معلّہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور صحابی رسول ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے بلایا. میں حضور کی آواز پر لبیک نہ کہہ سکا اس لیے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. نماز کے بعد حاضر خدمت ہوا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہاں سے؟ ابو سعید بن معلّہ. تو میں نے عرض کیا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. تو حضور نے فرمایا کیا قرآن نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. قرآن نے نہیں فرمایا. کیا مطلب کہ یہ جو لفظ ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم میں اذا جو ظرف ہے یہ عموم کے لیے ہے. اذا دعاکم جب رسول بلائے, جب اذا دعاکم جب رسول بلائے, جب کب؟ جب صبح کو, شام کو, رات میں, گرمی میں, سردی میں, سفر میں, حضر میں, جب رسول بلائے. کلمہ ماں کلمہ اذا ہے ضرب ہے. اذا دعاکم جب رسول بلائے. کب؟ اذا جب بلائے ہے نا. چاہے وہاں چاہے نماز پڑھ رہا ہو, والدین کی خدمت میں ہو, بیوی کے پاس ہو, کھانا کھا رہا ہو, راستے میں چل رہا ہو. اذا دعاکم جب رسول بلائے. ارے یہ نہیں فرمایا قرآن نے کہ رسول تب بلائے جب کہ نماز نہ پڑھے. یہ نہیں ہے, رسول کے لیے نہیں ہے یہ حکم. اگر حضور نے حالت نماز کو بلایا اور اس وقت بلانا جائز نہ ہوتا تو قرآن کی آیت کریمہ نازل ہو جاتی ہے رسول اللہ اے محمد جب لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تب تماز میں نہ بلائے. یہ ہوتا, لیکن یہ نہیں ہے کہ جب کوئی نماز پڑھے تو رسول نہ بلائے, بلکہ مقتدیوں کی امتیوں کی ذمہ داری ہے. کیا ذمہ داری ہے؟ کہ جب رسول بلائے, جب بلائے اذا دعاکم جب بلائے تو استجیبوا للہ وللرسول. ارے بات نہیں سمجھے. اچھا بلاوا کہاں سے آئے گا؟ بارگاہ رسالت سے آئے گا نا, یا بارگاہ خداوندی سے آئے گا؟ خدا بلائے گا نہیں. اذا دعاکم, لیکن قرآن نے کیا فرمایا؟ استجیبوا للرسول نہیں ہے بلکہ استجیبوا للہ وللرسول. استجیبوا للرسول ہی نہیں, خالی استجیبوا للہ اور للہ کی تقدیم کے ساتھ. مطلب یہ کہ رسول کے بلانے کو یہ سمجھو کہ اللہ نے بلایا ہے, اور رسول کی بارگاہ میں جانے کو یہ سمجھو کہ وہ کہ ہم بارگاہ خداوندی میں جا رہے ہیں. یہ اعجاز مصطفیٰ ہے. با خدا خدا کا یہی در نہیں, با خدا خدا کا یہی در, خدا کا یہی در, خدا کا یہی در. استجیبوا للہ وللرسول. بولے کہ جو جانے والا بارگاہ مصطفیٰ میں نہیں بلکہ بارگاہ خداوندی میں جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی کریم کی بارگاہ میں وہ حاضر ہونے کا حکم دیا ہے. تو بارگاہ مصطفیٰ کو بارگاہ خداوندی نہیں کہا مجھے میرا مطلب سمجھو. مطلب کہ رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوگا یہ ایسے ہے جیسے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا. ارے بھائی سمجھیے پوری بات نہیں. اب فرماتے ہیں اچھا اس تجیب کو امر آتا وجوب کے لیے, اور وجوب کا مطلب یہ ہوتا کہ جو اس کی بجا حاضری نہ کرے وہ گناہگار ہوگا. اس لیے رسول کی بارگاہ میں حاضری ان کے بلاوے پر واجب ہو جاتی ہے. فقال الم قل تو فدعانی رسول اللہ, اس کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا. فلم اجیبہ فقلت یا رسول اللہ انی کنت اصلی. فقال حضور نے فرمایا الم یقل اللہ, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. یہ ہو گیا. اس کے بعد حضور نے مجھ سے فرمایا
لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ قبل ان فرماتی ہے اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں تم کو مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی وہ سورت بتاؤں گا جو سورت قرآن میں سب سے زیادہ عظیم ہے. میں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے بولو قرآن کریم کی وہ سورت بتاؤں گا سکھاؤں گا جو کہ قرآن میں سب سے زیادہ عظیم ہے. یہ حضور نے فرمایا. فرماتے ہیں ثم اخذ بیدی اس کے بعد حضور نے میرا ہاتھ پکڑا اور بس مسجد سے نکلنے والے ہی تھے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں وہ سورت سکھاؤں گا جو قرآن کی سب سے عظیم تر سورت ہے اور مسجد سے نکلنے سے پہلے بتاؤں گا. اب تو بالکل مسجد سے نکلنے والے ہیں. بتائیے حضور. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ سورہ فاتحہ ہے یہ قرآن کی سب سے عظیم تر سورت ہے. کیا سورہ فاتحہ جو ہے وہ قرآن کی سب سے عظیم تر سورت ہے. فرماتے ہیں فقلت یا رسول اللہ انی اعلم ثم قال لي اس کے بعد حضور نے مجھ سے فرمایا لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل ان تخرج من المسجد کہ بے شک میں تم کو ایسی سورت سکھاؤں گا جو قرآن کریم کی سورتوں میں سب سے عظیم تر ہوگی تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے. ثم اخذ بیدی اس کے بعد حضور نے میرا ہاتھ پکڑا. فلما اراد ان يخرج جب حضور نکلنا چاہ رہے تھے تو میں نے حضور سے کہا الم تقل لأعلمنك سورة هي اعظم سورة من القرآن کہ میں تم کو وہ سورت بتاؤں گا جو سورت قرآن کی عظیم تر سورت ہے. تو قال حضور نے فرمایا ہاں الحمدللہ رب العالمین یہ قرآن کی عظیم تر سورت ہے. سمجھ گئے. اب فرمایا حضور نے کیا السبع المثانی بولو وہ سبع مثانی ہے سبع مثانی. اب والقرآن العظیم الذی اوتیتہ یہ سورہ واقعہ سبع مثانی ہے. اب سبع مثانی کیوں بولتے ہیں اس کو تو آپ نے پڑھا ہے بزاوی شریف میں. سبع اس لیے کہ چونکہ 7 آیتیں ہیں اور 7 آیتیں ہونے پر اجماع ہے اور مثانی اس لیے بولتے ہیں کہ چونکہ اس کو کا یا تو نزول متکبر ہے اور یا اس وجہ سے کہ یہ نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے اس لیے اس کو سبع مثانی بولتے ہیں. والقرآن العظیم بولے اور یہ عظیم قرآن ہے. عظیم قرآن کس کو سورہ فاتحہ کو حضور نے فرمایا عظیم قرآن ہے. تو ایک بات یاد رکھو کہ قرآن کا اطلاق 30 پاروں کے مجموعے پر بھی ہوتا ہے اور قرآن کا اطلاق جو ہے وہ ہے نا بعض سورتوں کے بعض پارے یا ایک سورت یا کچھ آیتوں پر بھی ہوتا ہے. سمجھے دونوں اطلاق مشہور ہیں. جیسے کسی کو آپ نے آواز دی کہاں سے آ رہے ہو قرآن پڑھ کے آ رہا ہوں قرآن پڑھ کے آ رہا ہوں قرآن پڑھ کے یہ نہیں کیا قرآن پڑھ رہا تھا قرآن پڑھ کے آ رہا ہوں. تو گویا کہ یعنی جو پڑھا جو میں پڑھ کے آیا وہ قرآن ہے اور پڑھ کے کتنا آیا بمشکل تمام ایک بار اگر صحیح پڑھا ہو تو ایک بار بمشکل تمام ایک بار کہنا کیا چاہ رہے ہو قرآن پڑھ کے آ رہا ہوں. اس سے معلوم ہے کہ قرآن کا اطلاق
30 پارے کے مجموعے پر بھی ہوتا ہے. ہاں قرآن آ جاتا ہے نا, حالانکہ انہوں نے تناظر سنی تھی, ہے کہ نہیں, سمجھیے لگے. اب ایسے ہی جناب ایسے بولتے ہیں قرآن سنا جائز نہیں ہے جنوب کے لیے, تو قرآن تو 30 پاروں کا مجموعہ ہے. کیا اس کو الحمد شریف کے الف پر, حمزہ پر, اے پر ہاتھ رکھنا جائز ہے؟ تو قرآن پر تم نے رکھا ہے, کلمے پر رکھا ہے. اور منع جو ہے قرآن ہے, قرآن پر بیٹا ہوئی کہ بعض آیتوں کو بھی قرآن کہا جاتا ہے. بات سمجھ گئے. اس لیے فرمایا حضور نے والقرآن, اور یہ سب مثالی قرآن ہے. اب قرآن اگر قرآن سے ماخوذ ہے تو قرآن کو قرآن کہنے کی وجہ یہ کہ چونکہ اس کے اندر باہم مقارن ہے, آیت سے ملی ہے. قرآن قرآن سے بنے تو قرآن, اور اگر قرآن سے بنے نون زائد ہو تو یہ قرآن زبان ہے پڑھا, تو یہ قرآن کے معنی کہ وہ جو پڑھا جائے, دونوں آپ نے پڑھا ہے. تو فرمایا العظیم, قرآن کو عظیم کہا گیا. عظیم عظیم قرآن کا نہیں, اس کی تلاوت پر ثواب بھی بنا ہے عظیم. اور یا یہ کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے, اور کلام الہی ہونے کی بنیاد پر یہ بہت عظمت والا ہے, یہ معنی ہے. بات سمجھیے. اور یا سورہ فاتحہ کو عظیم اس معنی کر کہا گیا کہ جو مقاصد قرآن ہے وہ سب اس میں جمع ہے عظیم. اور یا اس کی تلاوت زبان پر آسان ہے اس لیے عظیم ہے, یا مرتب ہونے والا ثواب سے بنا ہے اس لیے عظیم ہے. تو گویا کہ سورہ فاتحہ سبع مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے. سبع مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے. الذی اوتیتہ, جو اللہ تعالی نے مجھے عطا فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں صراط مستقیم عطا فرمایا. اور ایک تفسیر صراط مستقیم کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی ہے, ہمیں حضور عطا فرمایا اہدنا الصراط المستقیم ہے نا. یہ ایک تفسیر یہ بھی ہے صراط مستقیم کی, خود نبی کریم کے ساتھ ہوا ہے صراط مستقیم ہے نا. وہ کیا ہے کہ یہ سراغ لے کے چلے خدا جو یہ سراغ لے کے چلے, تو یہ صراط المستقیم. اب صراط مستقیم کا معنی سیدھا راستہ آتا ہے, پر آپ نے صراط مستقیم بغیر شریف میں بالکل سیدھا راستہ جو دائیں بائیں نہ جائے ہے نا, بالکل سیدھا راستہ. اب قرآن نے اتنا ہی نہیں فرمایا بلکہ اس کا بیان بھی فرما دیا. صراط الذین انعمت علیہم, ہے نا, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا, ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا, ان کا راستہ یہ متعین کر دیا. گویا کہ جو منعم علیہم ہے ان کا جو راستہ ہے وہی صراط مستقیم ہے, تلاش نہیں کرنا ہے نا. وہ سیدھے کون ہے؟ مومنین ہے وہ. تو یہ خود تحقیق نہیں کرنا ہے, سنیں, راستہ پہلے سے متعین ہے, راستہ تلاش نہیں کرنا ہے, راستہ متعین ہے پہلے سے. اب راستہ تلاش کرنے والا ہو تو قرآن کریم نے فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور جو مومنین کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی تلاش میں لگا تو جدھر لگا ادھر ہی پھر گے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اس سے معلوم ہوا کہ سبیل مومنین جو ہے اسی پر چلنا ہے. اس لیے کہ سچوں کے دین, سچوں کے مذہب پر قائم رہوں گا, سچوں کے مذہب پر, سچوں کے مذہب پر. یہ نہیں ہے سچوں کا جو مذہب ہے وہ جو صراط مومنین ہے, جو صراط الذین انعمت علیہم ان پر قائم. صراط الذین انعمت علیہم وہ کیا ہے کہ سبیل المومنین, غیر مومنین نہیں.
تلاش نہیں کرنا ہے کہ نہیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ راستہ پہلے سے متعین ہے، راستہ جناب نے اسی پر چلنے کی ضرورت ہے، تلاش نہیں کرنا ہے بیٹا، تلاش مند نہیں کرنا ہے، راستہ بنا بنایا ہے کہ نہیں؟ اسی راستے پر چلنا ہے، راستہ تو متعین ہے، اب اسی راستے پر لوگوں نے اپنے راستوں کی مناظر کی ہے، تو کہہ رہے نقلی دوا خانوں کے نام سے مشہور ہے نا، ہماری نقلی یہی دکان ہے، لوگوں نے فرضی والے ووٹ بنا دیے، ہر راستہ متعین ہے، لیکن اس راستے پر لوگوں نے راستہ کیے اور اس نام پر جناب نام رکھ کے الگ راستے نکل لیے، تو نام تو وہی ہے پہلا والا، لیکن نقلی و تو ہوشیار، اب نقلیوں سے ہوشیار کے لیے جناب یہ بورڈ لگانا پڑتا ہے کہ نقلیوں سے ہوشیار کہ راستے سب نے بنا رکھے ہیں اپنے، اور ایسے وہی نام کس راستے کا ہے، تو اس راستے کے لیے کوئی جناب نام میں اضافہ ہونا چاہیے اصلی، تو اصلی کے ساتھ بیٹا وہی مسئلہ کیا جاتا نام اس نام سے راستے ہوتے گے، تو ابھی نقلیوں سے ہوشیار کرنے کے لیے مسئلہ کیا جاتا یہ ہے، تو صراط الذین انعمت علیہم، اتنا ہی نہیں فرمایا قرآن نے بلکہ آگے ایک اضافی جملہ فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ، صراط الصراط المستقیم، صراط الذین مضاف ہے، صراط حالت جر میں ہے، اسی کی وضاحت صراط الذین، صراط الذین، صراط غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا ہے اور جو خود گمراہ ہے، ان کا نہیں بیٹا، کن کا؟ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہیں ان کی علاوہ کا راستہ، جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہیں ان کے علاوہ کا راستہ، نہیں سمجھے؟ یعنی الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تیرا انعام ہوا یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے غیر رہے، جن پر تیرا غضب ہوا اور جن پر جو لوگ کے گمراہ ہیں ان کے علاوہ۔ حالانکہ بیٹا یہ بات بالکل واضح ہے کہ الذین انعمت علیہم وہی ہوں گے جو غیر المغضوب علیہم والضالین ہیں، ان کے غیر ہی ہوں گے، متعین ہے۔ انعام یافتہ سزا یافتہ کیسا ہوگا؟ سزا یافتہ انعام یافتہ کیسا ہوگا؟ تو متعین ہو رہا تھا کس سے؟ الذین انعمت علیہم سے متعین ہو گیا تھا کہ مغضوب علیہم نہیں ہے وہ، والدین نہیں ہے وہ، لیکن پھر بھی قرآن نے مکان بیان میں توضیح مقصود ہوتی ہے، توضیح مقصود ہوتی ہے، اس لیے مکان بیان قرآن نے کھل کر بیان فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ منعم علیہم ہوں، اور مزید وضاحت نہیں پہچان سکو تلاش کر لینا، مغضوب علیہم نہ ہو اور والدین نہ ہو، کیا مغضوب علیہم اور والدین نہ ہو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب اتنا واضح طور پر قرآن نے متعین فرما دیا صراط المستقیم ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، بس یہ ہے۔ اور صراط مستقیم کی اتنی وضاحت ہے، یہ ساری وضاحت جو بات ہے صراط مستقیم ہے قرآن کریم میں، اور وہی مبدأ قرآن میں، ام القرآن میں، ام الکتاب میں اتنی وضاحت ہے صراط المستقیم کی، بہتنا نہیں ہے۔ ایک دن صراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا ہے نا، سیدھے راستے پر چلا، اتنا کافی۔ مگر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے غایت کرم سے اس کی کیسی تعین فرمائی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اور یہ نہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو صراط مستقیم پر چلنا ہے، لیکن صراط مستقیم کیا ہے کہ خوب جانچ پٹک کر لینا ہے۔ قرآن نے واضح کلمات میں ارشاد فرما دیا ہے صراط الذین انعمت علیہم،
ان کا راستہ جن پر تم نے انعام فرمایا ہے کہ نہیں. اب اس سے معلوم ہوا کہ منعم علیہم دیکھنا. اچھا یہ بھی دیکھیے کہ صراط المسلین نہیں فرمایا ہے نا, صراط الحاکم نہیں ہے, یعنی بندوں کے افعال کا اعتبار نہیں ہے, ارادہ خدا کا اعتبار ہے. یہ مت دیکھنا کہ یہ نمازی ہے, یہ روزے دار ہے, سچا ہے, ان کے افعال پر مدار نہیں رکھا, مکلفین کے مدار پر, اپنے نام پر مدار رکھا ہے. یعنی کامیاب جن کا راستہ مجھے مطلوب ہے وہ نمازی نہیں ہے مطلق کہ وہ نمازی ہے جن کی نمازیں قبول ہو رہی ہیں, میرا نام ہے. صراط المسلین نہیں ہے, یعنی بندوں کے افعال پر مدار نہیں رکھا ہے کہ بندے یہ افعال کرنے والے ہوں تو ان کے راستے پر چلو, بلکہ یہ فرمایا کہ یہ تو وہ ان کا جو عمل صالح ہے میرے بارگاہ مقبول ہو اور میں ان پر انعام کروں تو ان کے راستے پر چلو. یعنی ان کی اپنی فعل انعام جن پر اس کا ہے ان کے راستے کو متعین فرمایا قرآن میں. یہ نہیں ہے کہ بندوں کے یہ افعال ہوں تو ان کے راستوں کی اتباع کر لینا, ان کے افعال دیکھنے سے پہلے دیکھنا کہ یہ منعم علیہم ہے کہ نہیں. یہ صراط الذین انعمت علیہم, انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ کا انعام تجھے ہے کہ دعا کیسے کرنا یہ اللہ نے بتا دیا ہے نا. یہ کلام الہی ہے لیکن بصورت دعا ہے. فرماتے ہیں پڑھا دیں اس میں فرماتے ہیں. اچھا اب ایک حدیث تو آپ نے جلد اول میں پڑھی ہے جو کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے متعلق ہے. فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن سمی عن ابی صالح عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. آمین کہو, آمین کہو, ہے کہ نہیں. اب اس سے امام بخاری نے رحمہ نے یہ ثابت کیا کہ آمین بالجہر ہونا چاہیے. میں نے پہلے سے بتایا تھا کہ یہاں پر قول کا اطلاق ہمیشہ بالجہر پر نہیں ہوتا ہے, بلکہ قول کا اطلاق جو ہے مطلقاً کلمے کے تلفظ پر ہوتا ہے, چاہے وہ بلند آواز سے ہو یا آہستہ ہو. فرمایا فمن وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبی. اس لیے کہ جس کا قول قول ملائکہ کے مطابق ہو جائے اس کے اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اس کے اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. میں نے بتا دیا تھا کہ ان گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہوتی ہے, اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے یہاں پر آمین بلند آواز سے نہیں ہے, بلکہ اس لیے کہ بعض روایتوں میں حضور نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا ثم قال آمین وخفض بها صوتا, اور ایک روایت میں ومد بها صوتا. اس سے معلومات کہ آمین بالجہر نہیں ہے بلکہ آمین بالسر ہے نا. تو آمین قول اس لیے کہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے مطابق ہو تو اس کے اگلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اس لیے سورۃ البقرہ سے سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہو گئی, سورہ بقرہ کی تفسیر شروع.